الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو ایک بہت بڑی پرابلم کے متعلق ہے جسے لوگ ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ ڈپریشن ایکچولی ہے کیا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ڈپریشن ہوتا ہے بندے کو تو بندے کو یہ کیسے پتہ چلے کہ واقعی وہ ڈپریشن کا شکار ہے؟ اور کیا اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اور کس طرح آپ درود پاک کے ذریعے مفت اس کا علاج کر سکتے ہیں اور خود کر سکتے ہیں اور بغیر کسی میڈیسن کے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے نا کہ الحمدللہ اپنی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ خاصی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اگر آپ نیو اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ چینل انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے، دین کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، آج کھل کر ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہر دوسرا بندہ اسی بات کا رونا روتا ہے کہ میں ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر بندہ نا کبھی کبھار تھوڑا زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کو ہم ڈپریشن بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم انزائٹی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ ٹینشن ہوتی ہے، سم ٹائمز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار کم بھی ہو جاتی ہے، اور اس بات کو ہم کہہ دیں کہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو یہ بات درست بالکل نہیں ہوگی۔ ایک کامن ورڈ ہے، بہت زیادہ معروف ہو گیا تو ہم اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مسائل، ایسی بڑی بڑی تکلیفیں کہ جب بندہ ان میں مبتلا ہوتا ہے تو سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ میں اس کی علامات کے متعلق کھل کر آپ کو بتاؤں گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے، ظاہر ہے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنے اس مرحوم کو لے کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی اگر خاتون کو طلاق ہو جائے، وہ طلاق کو لے کر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی جاب چلی گئی ہے، نوکری نہیں ہے، نوکری چلی گئی ہے، تو وہ اس کو لے کر ٹینشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی سخت بات کوئی کر دے نا تو وہ اس کو لے کر بہت زیادہ سیریس میں ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت ان کے ذہنوں میں پھر وہ بات گردش کرتی رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اور پھر خود کو بھی سمجھنے کی اس طرح سمجھنے کے ریلائز کراتے ہیں اپنے آپ کو کہ گویا کہ وہ سمجھنے کہ ان کے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے، بس اب وہ جو ہے نا بس وہ سمجھنے کہ وہ ہو اور کمرہ ہو اور بس، اور انہیں کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ سمجھے کہ وہ کسی کی تھوڑی سی بات بھی بیئر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بات سخت کر دی جائے ان کے ساتھ تو سمجھے کہ بس وہ خود کو کمرے میں قید کر دیتے ہیں، اور کئی دن، بعض اوقات نہیں ہوتا ہے کئی مہینے ان پر جو یہ کیفیات چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بیماری کو لے کر، کہ اگر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علاج لمبا عرصہ تک چلتا ہے، تو اب وہ اس بیماری کو لے کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ کب تک یہ بیماری قائم رہے گی، کب تک مجھے میڈیسن کھانی پڑے گی، آیا میں صحت یاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آیا مجھے شفا ملے گی نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے بندے کو کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے؟ تو اس کی چند علامات ہیں، چند سمٹمز ہیں جن سے بآسانی یہ جانچا جا سکتا ہے کہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ اچھا، جو شخص ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے نا، ہر وقت دکھی، ہر وقت افسردہ، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سیڈ بندہ کوئی نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں یہ سوار کر لیتا ہے وہ بندہ کہ بس میرا مستقبل تاریک ہو چکا، میرا مستقبل برباد ہو چکا، اب میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، بس میں ہوں اور میری بربادیاں ہیں، اور ساری پچھلی باتوں کو ذہن میں لے کر بندہ خود کو الزام دے رہا ہوتا ہے، ہر وقت افسردہ، ہر وقت اداس، ہر وقت مایوسی، ہر وقت برے وسوسے، خیر تو اس کے ذہن میں تو بالکل آتا ہی نہیں نا، ہر وقت جو ہے نا وہ نیگیٹو تھنکنگ،
ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ، ہر وقت سمجھے کہ اللہ کی رحمت سے سمجھے کہ بندہ خود کو بہت زیادہ اس وقت مایوس تصور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان بھی ایسے بندے کے ساتھ کھیلتا ہے اور طرح طرح کے وساوس میں مبتلا کرتا ہے، اور بندے کو یہ بتاتا ہے کہ بس تمہارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے موت ہی بہتر ہے۔ اب بندہ کیا ہے، وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسی ڈپریشن، یہ اللہ معاف کرے، اتنا خطرناک مرض ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ خودکشی کر بیٹھتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب تصور کریں کہ جب اس طرح کی کیفیت بندے کے ساتھ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس میرا مستقبل تاریک ہو چکا ہے، میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، میرا زندہ رہنا بھی بیکار ہے، کیونکہ میرا کچھ بھی اچھا میرے ساتھ نہیں ہونے والا، میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ برا ہوگا۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے، اب تسلی سے سمجھیے گا اور غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ اگر میں ان باتوں پر عمل کروں گا تو اللہ کی رحمت سے، اگر آپ واقعی نکلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈپریشن سے نکل جائیں، تو ان باتوں کو توجہ سے سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مشکل آئی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آنی ہے۔ وہ ایک تھا نا، وہ ایک بادشاہ، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کچھ ایسا میرے ساتھ کرو کہ جب بھی میں ٹینشن میں مبتلا ہوں نا، تو مجھے وہ ٹینشن زیادہ محسوس نہ ہو، اور میں یہ سوچوں کہ سمجھے کہ یہ اس ٹینشن سے میں بہت جلد نکل جاؤں گا۔ تو اس کے وزیر نے اسے ایک انگوٹھی بنا کر دی، انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جانا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو جب بھی وہ اس تحریر کو ریڈ کرتا تو وہ خوش ہو جاتا کہ اگر میرا اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا، یہ بھی گزر جائے گا۔ تو آپ بھی یہی سمجھیں کہ یہ میرا جو وقت ہے نا، یہ آزمائش کا وقت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے یہ گزر جائے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات، ہم یہ ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم نے آج تک کوئی نفع حاصل نہیں کیا، ہماری زندگی اب سے لے کر اب تک خوشیوں کے بغیر ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہیں، جب اس طرح کی شکوے شکایتیں بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہیں نا، تو بعض اوقات بندہ پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اگر صرف بندہ اللہ کا شکر کرنا ہی سیکھ لینا، ہر وقت اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کا شکر جب بندہ ادا کرے، تو یقین مانے یہ جو اللہ کا شکر ہے نا، یہ بندے کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، یہ غم اور پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا قرآن کریم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم اگر ڈپریشن میں مبتلا ہوں، ہم ناشکریوں کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں، اور ایسا کہ گویا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کیا ہی نہیں۔ دیکھیں، شیطان نا جو لینز آپ کی آنکھوں پر لگاتا ہے نا، آپ اسی لینز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو سمجھے کہ برائیاں ہی برائیاں دکھائے گا، خرابیاں ہی خرابیاں دکھائے گا۔ وہ تو کہے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، آپ کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ مجھے یہ بتائیں، ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ جب ڈپریشن کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی جہنم بن گئی اور بس ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ تو خیر سے مایوس ہو گئے نا۔ تو آپ نے گویا کہ خود ساختہ سوچ لیا کہ بس میری زندگی میں کوئی بلائی اور کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خیریں اور کتنی بھلائیاں آپ کے لیے مقرر فرما دی ہیں؟
کتنی بلائیاں آپ کے لیے لکھ دی گئی ہیں. آپ سوچیں تو صحیح، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ڈپریشن میں مبتلا ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں ان کے جو امراض سے، جو ڈپریشن وغیرہ یا بیماریاں وغیرہ، انہیں نجات ملی، اور کس طرح وہ اپنی خوشحال لائف سپینڈ کر رہے ہیں. آپ تصور کریں نا، دیکھیں جب بندہ اپنے معاملات اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ مولا میں مریض ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ پرابلمز ہیں، مولا تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کے واسطہ تو کرم فرما، مجھے صحت عطا فرما، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. آپ کبھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالتا ہے. کبھی اٹھے نا تہجد کے وقت، روئے نا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور پھر عرض کریں مولا کرم فرما دے، کرم فرما دے. دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سمجھے کہ پھر عبادات سے بھی دور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا، درود پاک پڑھنا بھی چھوڑ دیا، تلاوت قرآن کریم کرنا بھی چھوڑ دی. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہو جائیں گے، تو مجھے یہ بتائیں پھر ہم، ظاہر ہے کہ ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. پھر تو شیطان ہمارے ساتھ کھل کر کھیلے گا، اور وہ جو نہیں ہونے والا وہ بھی ہمیں دکھائے گا، اور ہم اس کی بات مان بیٹھتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، بس زیادہ سے زیادہ میں 2 دن زندہ رہوں گا. بعض تو سمجھتے ہیں کہ آج کی شام بھی مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. تو کیا ہوتا ہے یہ شیطان کے بہت خطرناک وساوس ہوتے ہیں. وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ حرام موت مریں، وہ آپ کی برائی چاہتا ہے، وہ آپ کو ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے تماشا آپ کا بنوانا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. آپ نے خود اس مرض سے نکلنا ہے. آپ نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہی اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا، اس مرض سے نکالے گا. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تو نے مجھے بڑا نوازا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے. یہ کلمات آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے لیے ہیلپنگ ثابت ہوں گے، آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. اور پھر استغفار، اس کی کثرت جب آپ کریں گے، اللہ کریم اس کی بھی آپ کو خوب برکات نصیب فرمائے گا. ایک ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے، اب وہ ڈاکٹر صاحب ایسے کہ 55 سال ان کی عمر، اور کہتے ہیں کہ 25 سال ہو گئے مجھے ڈپریشن کا علاج کرتے ہوئے. کئی مریضوں کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ تھا کہ ڈپریشن لا علاج مرض تھا، کہ ڈپریشن بندے سے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ تھنکنگ تھی، میری یہ سوچ تھی کہ ڈپریشن، جب بندہ ڈپریس ہو جائے نا تو فور ایور یہ مرض بندے کے ساتھ چلتا ہے، بندہ ہمیشہ ہی ڈپریس رہتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا. تو اسے اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا کہ بھئی یہ جو درود پاک ہے نا، یہ ہر بڑے سے بڑے مرض کی دوا ہے اور بندے کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. اگر ڈپریشن میں مبتلا شخص درود پاک کی کثرت کرے تو بہت جلد ڈپریشن سے نجات اسے نصیب ہوتی ہے. تو وہ ڈاکٹر، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ایک تھنکنگ تھی، وہ مانے نہ. وہ کہتا نہیں جناب، میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ. تو وہ اچھا پھر کیا ہوا، اس ڈاکٹر نے، وہ ڈاکٹر خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آئی، اچھا یہ ایکسپیریمنٹ کر کے تو دیکھو کیا ہے اس میں، حرجی کیا ہے. اس نے جناب پیشنٹس کو نا درود پاک کی کثرت پر لگا دیا. چند پیشنٹس کو بہت پازیٹیو رزلٹ ملا، بہت پازیٹیو. جب اس نے دیکھا کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو اس درود پاک کی کثرت کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس نے یہ جو سمجھے کہ اس کے ڈپریشن کے مریض تھے ان پر درود پاک کی کثرت کو لازم کر دیا. دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ پتہ یہ کیوں مسئلہ حل ہوتا ہے، بیماریاں کیوں دور ہوتی ہیں درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب. ہوتا یوں ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو اس پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب تصور کریں کہ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو وہاں کیا بیماری رہے گی؟ کیا وہاں پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں رہیں گی؟ ظاہر ہے کہ جب بندہ جتنی زیادہ درود پاک کی کثرت بڑھاتا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول بڑھتا جاتا ہے. اور پھر جب درود پاک کی کثرت کرتا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ کی رحمت کی اتنی زیادہ اس کے اوپر بارش نازل ہوتی ہے
کہ یہ اللہ کی رحمت کی بارش اس کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفوں کو بہا لے جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ ہر مرض سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہت جلد آپ سے دور ہو جائے، تو ایک تو واک پابندی کے ساتھ کریں، دوسرا باوضو رہیں، تیسرا اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کا شکر، چوتھا استغفار، درود پاک کی خوب کثرت کریں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہترین علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ تلاوت قرآن کریم، پھر نمازوں کی پابندی۔ جب یہ آپ ان چیزوں کو شامل کریں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کی جو لائف ہے اس میں پازیٹیو چینج آ جاتا ہے، کس طرح آپ کی غموں سے بھری ہوئی زندگی خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کریم بہت کرم فرمائے گا، اور سمجھے کہ اتنا نوازے گا کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اب ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔